دیکھیے ناٹ سیٹسفائڈ والی کوئی کنڈیشن ہے، لیکن پہلے میرے خیال سے ہم یہ گکر پلازا کے شہداء کے حوالے سے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب کچھ اس واقعے کے حوالے سے بھی بتائیے گا. اب دیکھیں آئی تھنک جو سٹاف ہے میرا وہ ایک ٹاپ پرائرٹی ہے میری. آئی تھنک میرے لیے اولاد کی طرح سے ہے، بیکاز جب میں نے صفر سے یہ شروع کیا اور ایک بندے سے جس طرح سے 200 لوگ آئے، پھر اس کے بعد تو ایک خاص آپ کی ایسوسیشن بلڈ ہو جاتی ہے ڈیفینیٹلی. اینڈ یہ ہمیشہ میرے لیے ایک ٹاپ پرائرٹی رہی ہے. یعنی وہ میں دن وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا. آئی تھنک جب گکر پلازے والے دن باقی لوگ تو باہر تھے، ہمارے لوگ جنہوں نے کہ الٹیمیٹ فائنل سرچ کر رہے تھے جا کے اندر جو لوگ رہ گئے تھے ان کو نکالنے کے لیے، اور جو چھوٹی پاکٹس آف فائر تھیں جس وقت ان کو بجھانے کے لیے تھے، تو جو لوگ ہمارے اندر تھے ان کو ہمیں 2 دن لگے نکالنے کے لیے، ان کو ڈھونڈنے میں. اور مجھے یاد ہے میں 2 دن وہاں پہ جس وقت رہا ہوں اور جو پروسیس سے ہم گزرے ہیں تو وہ میں کبھی بھی وہ نہیں بھول سکتا. رائٹ فرام ڈے 1 جو میں پروٹیکشن دے سکتا تھا وہ ہم نے دینے کی کوشش کی. اس میں یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے دن سے ہم نے شروع سے ایک پہلے تو سسٹم بنایا، پائلٹ پروجیکٹ تھا. جیسے ہی نظام بنا تو اس میں ہم نے سیلری سیونگ انشورنس اسکیم کا باقاعدہ ایک پروویژن رکھا ہوا ہے جو کہ قانون کے اندر ہے. اس کے تحت ہم سیلری سیونگ انشورنس اسکیم دیتے ہیں. اس میں ہمیں کچھ پرابلمز آئیں ان ٹرمز آف پیمنٹس یا کچھ اور کچھ اے جی آفس سے جاتی تھی اسٹیٹ لائف کو یا کچھ اور، اس میں ہمیں تھوڑی سی مسئلے مسائل رہتے ہیں. دیکھیں ہمیں انہی مسئلے مسائل میں بیسٹ جو چیز ڈیلیور کرنی ہے، آئیڈیل انوائرمنٹ کہیں پہ بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ اگر آئیڈیل انوائرمنٹ کا اگر انتظار کیا ہو تو یہ سروس کبھی نہ بنتی. ہاں نہیں، میں دوسرے یہ بتا رہی ہوں لوگوں کے بلکہ ذہن بھی ذرا کلیئر ہونے چاہیے. کچھ کام نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں بھی کچھ کالز آئی ہیں جو میں نے ابھی مینشن نہیں کی. اس میں یہی تھا کہ ان شہداء کے حوالے سے کچھ ان کو کمپلینٹس تھی کہ پیمنٹس کے حوالے سے کچھ ڈیلیز ہوئے، تو ایک بندہ اس کے لیے نہیں یہ بھی میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. آئی تھنک یہ پہلی بار تھا ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ فائر فائٹرز جو کہ جن کی ہوئی وہاں پہ ڈیتھ، امیڈیٹلی جس وقت چیف منسٹر پنجاب سے بات ہوئی تو انہوں نے 20 لاکھ روپے دیے جو کہ ود ان 4 ویک سے پہلے ان کی فیملیز کو ڈیلیور ہو چکے تھے. صحیح. اس کے علاوہ ان کا جو ہم نے ریگولر کلیم یا دوسری چیزیں تھیں شاید ان کے وہ جو اس کو بھی پروسیس کر کے ہم نے 8 لاکھ روپیہ بعد میں ان کو اور پھر مزید دیا. شاید ان ڈیلیز کی بات ہوئی ہو کوئی ٹائم. آئی تھنک اس سے بہتر اور اتنی اماؤنٹ اور اتنی ٹائم ڈیوریشن کے اندر آج تک کبھی نہیں ملی. صحیح. سو دس از سم تھنگ وچ از ویری کلیئر اینڈ جسٹ بیکاز دے ہیو اے پراپر ریپرزینٹیشن. اور یہ ہمارا ایک ٹاپ کنسرن تھا اور آئی تھنک چیف منسٹر صاحب کی بھی ایک ہمدردی تھی جس کو کہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے ہاں تو ورنہ بیچارے لوگ صرف ہم سنتے ہیں کہ دیے جائیں گے اس کے بعد دیے نہیں جاتے. انہوں نے کہا بیفور ٹائم دیے. ہاں جی. اور سب کو یہ بھی ڈاؤٹس ہوتے ہیں، کچھ شاید ایسا ہی ہوتا ہے پورے پاکستان میں، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا. آئی تھنک یہ دونوں چیزیں بڑی کلیئرلی اور یہ چیزیں اس کے بعد 8 لاکھ ان کو مزید ملا ہے. انشورنس کا کچھ ایشوز جو ہیں ان کو ہم اسٹریم لائن جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا، امپلائیز آر سیٹسفائیڈ؟ امپلائیز آئی تھنک آپ ان سے پوچھیں، جاب سیٹسفیکشن میں سمجھتا ہوں وہ ہے. اور لوگوں کو کچھ کو ہمیشہ دیکھیں دیر آلویز فیو پیپل جو آپ کو 4 یا 5% ملیں گے جن کو کوئی نہ کوئی جی آلویز کمپلیننگ. جی نتھنگ رائٹ ان دی ورلڈ. میں سمجھتا ہوں اوور 90% آپ جو ہے ان سے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ ہماری ایک پالیسی رہی ہے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اب اگر آپ وہ کہتا ہے جی کہ میں جسٹ بیکاز MSc ہوں آپ مجھے آپ وہ لے لیں نیچے جو پہ، اب اس کو وہ وہاں پہ وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جی میں بس آ گیا ہوں اب مجھے آپ امیڈیٹلی آفیسر لگا دیں.